ہمارے نمبرز پورے ہیں اور 180 پلس ہیں اور اس لیے نظر آپ آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ ہمارے فارم 47 اس پہ چینجز ہو رہی ہیں. ہمارے مختلف لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, سائٹ پہ کیا جا رہا ہے, ان کو ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی, لہذا انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں کہ ہمارے نمبرز بھی پورے ہوں گے. اچھا یہ کہ یہ آپ کو جو نشستیں جن کی آپ کو توقع ہے کہ آپ کو مل جائیں گی, تو اسمبلی کے آئندہ اجلاس یعنی پہلے اجلاس سے قبل آپ ان نشستوں پر آ جائیں گے, آپ کو مل جائیں گی؟ جی ان کو واپس ملنا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ریٹرننگ افسرز ہیں, افسران ہیں, ان کو اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آیا یا وہ جیل جانا چاہتے ہیں یا پریزائڈنگ افسران, کیونکہ ایویڈنس یا جو ثبوت ہے جو ریٹرننگ افسران نے فارم 47 میں رد بدل کیا ہے, پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جو فارم 45 ہے وہ درست ہے. تو فارم 47 جو ہوتا ہے وہ سمری ہوتا ہے, سمری آف دا اکاؤنٹ, یعنی کہ وہ ساروں کو آپ اکٹھا کر کے وہ ریزلٹ بنتا ہے. تو بنیاد جو ہے وہ ہمارے پاس پوری ہے, اور پھر جو ذمہ داری ہے وہ یا پریزائڈنگ افسر اٹھائے گا یا ریٹرننگ افسر اٹھائے گا. جب عدالت آئیں گے تو جج جب پوچھیں گے کہ ہاں بھائی آپ بتائیں آپ نے کیسے یہ کیا, تو وہ کہے گا جی میں تو پریزائڈنگ افسر کی بیسس پہ کیا, تو پریزائڈنگ افسر تو منکر ہو جائے گا وہ, اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر ہتھ کڑیاں یا ان کو لگیں گی یا ریٹرننگ افسر کو لگیں گی. تو تو جو دودھ کا دودھ ہے, پانی کا پانی, وہ خود بخود نکلنا ہے. عمر ایوب صاحب, انتخابات کے بعد 2 ہفتوں میں کامیاب امیدواروں کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے. 1 ہفتہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں انتخابات کو بھی ہو گیا ہے اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹرائبیونلز تشکیل نہیں دیے, تو پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا؟ کیونکہ ان کو پانی میں چھری نظر آ رہی ہے سارے, جس طرح میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ آپ کے پریزائڈنگ افسران اور ریٹرننگ افسران, یا پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ ذمہ داری لے گا کہ جو میں نے یہ فارم 45 جو ہے یہ میں نے غلط دستخط کیا, اور ریٹرننگ افسر کو میں نے جو انفارمیشن بھیجی تھی یا وہ غلط تھی, یا ریٹرننگ افسر جس نے سائن کیا ہے اور وہ اس نے فارم 47 آگے بھیجا ہے وہ غلط ہے. ان میں سے ایک غلط ہے, دونوں غلط یا دونوں درست نہیں ہو سکتے. سو لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ پھندا ایک ہے, بندے 2 ہیں, وہ ڈیسائیڈ کر لیں کس نے چڑھنا ہے سولی پہ. اچھا یہ کہ آپ کی طرف سے تو انکار ہو گیا کہ پی ایم ایل این سے بات نہیں ہو سکتی, ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی. چلیے آئندہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو آپ کی نشستوں والا ہے, تو آپ کے پاس اگر باقی تمام جماعتوں کو بھی ملا لیں تو وہ میجک نمبر نہیں بنتا جو وزارت عظمیٰ کے لیے ضروری ہے. تو یہ بتائیے گا کہ پھر آپ کیسے اس پورے معاملے کو مینج کریں گے؟ منیمم نمبر سے اوپر ہم لوگ ہیں الحمدللہ, ہمیں کسی کے ساتھ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے آرام سے کریں گے. ہاں وہ آپس میں وہ لگے ہوئے, اور آپس میں چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو, وہ ایک دوسرے کے خلاف چھری کھونبیں گے, سارا کچھ کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگ اپنے نمبرز پورے کر لیں گے. اچھا عمر صاحب, پچھلی بار جب آپ کی حکومت بنی تھی پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس وقت بڑا الزام لگتا تھا کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں دیر کر دی, جبکہ پاکستان کی ضرورت تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جایا جائے. تو اب بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, تو کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنے کا, آگے بڑھانے کا؟ ہم تو ابھی آلریڈی آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں فیڈرل منسٹر فار انرجی تھا, تو ہم لوگ بنی گالا میں بیٹھے ہوئے تھے, خان صاحب پرائم منسٹر تھے, ہم لوگ 7-8 لوگ تھے, اور وہاں پہ ویو اسکرین پہ جس وقت ہم نے دیکھا تھا مسلم لیگ نون نے منفی ریزرو چھوڑ کے وہ لوگ گئے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں دسمبر کی, اور اس کے بعد ہم نے معیشت کو سہارا دینا شروع کیا, اور بیچ میں کووڈ بھی آیا. اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے انرجی سیکٹر میں کام کیا, ہم نے باقی سیکٹرز میں کام کیا, اور اس وقت آپ یہ دیکھ لیں, اس وقت بجلی 17 روپے یونٹ تھی, آج تقریباً 85 روپے یونٹ سے چڑھ گئی ہے. گیس کا بل آج نارمل حالات میں جس شخص کا یا 4000 آ رہا ہے, تو اس کا تقریباً اس وقت اوسطاً 35,000 یا کچھ آ رہا ہوگا, 35-40 ہزار کے قریب آ گیا ہے, اور یہ مزید بڑھے گا. کیونکہ اوگرا کی میں کیلکولیشنز کر رہا تھا, میں نے 1 سال پہلے مبشر صاحب کے رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں کیلکولیشن کر کے بتایا تھا کہ آپ کی گیس کی قیمتیں 4 گنا
یعنی کہ 400% چڑھیں گی ایک سال میں. ایگزیکٹ ایک سال پہلے کی بات ہے, آپ دیکھ لیجیے گا اپنے لاگ میں. اور میں نے بجلی کا بھی فور کاسٹ کیا تھا اور وہی بات ہوئی. اس وقت یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, شہباز شریف جو تھے وہ وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے جو اقدامات یہ اٹھا رہے تھے اس سے صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ اسی طرف جائے گی, کیونکہ ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس چیز کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی کنٹرول کر پائے گی. یہ جو پی ڈی ایم حکومت اور کیئر ٹیکرز نے گند گھولا ہوا ہے, اس کو ہم لوگ ہی سنبھالا دیں گے, کیونکہ عوام کی امنگیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. ہم لوگ گراس روٹس لیول سے آئے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گراس روٹس لیول پہ گلیوں میں, محلوں میں ضروریات کیا ہیں. یہ باقی پارٹیاں جو ہیں یہ تو محلوں والے لوگ ہیں, ان کو تو کسی چیز کا تو کنیکٹ نہیں ہے. اچھا عمر ایوب صاحب, پنجاب میں اسلم اقبال اور کے پی میں علی امین گنڈا پور دونوں ہی 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب کے تو دوبارہ وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں, اسلم اقبال صاحب بھی اشتہاری ہیں. وزارت اعلیٰ کے لیے ان کو آپ لوگوں نے نامزد کر دیا ہے, معاملات کو یہ آگے کیسے لے کر چلیں گے ان مقدمات کے ساتھ؟ کیوں نہیں چلیں گے؟ مقدمات اپنی جگہ مقدمات کیا ہوئے ہیں تو کس بیسس پہ ہوئے ہیں؟ کیا مطلب علی امین خان گنڈا پور 9 مئی پہ کہاں پہ ملوث تھا, یا اسلم اقبال صاحب کہاں پہ تھے؟ یہ تو آپ مفروضوں پہ کرتے ہیں. میرے اوپر 85 کیس ہیں, میرے اوپر 5 قتل کے کیس ہیں, میرے اوپر ڈکیتی کے کیس ہیں, میرے اوپر یہ پولیس جو ایکس رے مشین کرتی ہے بیگیج کو اس کا کیس ہے چرانے کا, پولیس کی وردی چرانے کا کیس ہے, دستانے چلانے کا کیس ہے. مطلب مفروضوں پہ یہ کیا ہے؟ مطلب میاں اسلم اقبال صاحب پہ تو میرے خیال ایک موبائل چوری کرنے کا بھی انہوں نے کیس لگایا ہوا ہے. یہ تو یہاں پہ تو یہ جو پولیس افسران ہیں, یہ ڈاکٹر عثمان, یہ اس جیسے میں سخت الفاظ استعمال کروں جو کہ اپنی پروفیشنلزم نہیں سمجھتا, اور جو کہ بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ بچ جائے اور کوئی کیریکٹر نہ ہو فار پروفیشنلزم, اس طرح کا شخص ہو, تو آپ پھر پنجاب پولیس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں بغیر وارنٹس کے جانا, لوگوں کے چادر اور دیواری کی پامالی کرنا, غلط ایف آئی آر درج کرنا, پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ان کے افسران بھی ملوث. اسلام آباد پولیس کا آئی جی, آپ کا ایس ایس پی, آپ کا ایس پی, آپ کے ایس ایچ اوز کے اوپر چوری کی ایف آئی آر ہوئی ہیں, وہ کسی شخص نے نہیں کی, وہ کورٹ نے کی تھی. مطلب ان لوگوں کو تو ان لوگوں کی رینک پبلکلی ان کو ڈرم آؤٹ کرنا چاہیے, ان کے رینک وہاں پہ دربار میں لگا کے ان کے رینک چھیننے چاہیے, کو گھر بھیجنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک معاملہ جو پہلے بھی تھا لیکن 9 مئی کے بعد تو بہت ہی زیادہ سنگین ہو گیا, کہ آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو آپس کا تعلق ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا. اس کے نتیجے میں آپ کو مشکلات بھی برداشت کرنا پڑیں. تو پھر اس کے لیے آپ کیا, اب اس کا ارینجمنٹ کیا کریں گے؟ ابھی آپ ریکنسائل کریں گے یا بعد میں کریں گے, کیسے؟ فوج ہمیں سے, مطلب فوج کا آپ یا دیکھیں, ماؤ سی ٹنگ نے کہا تھا کہ خود اس نے سوال کیا تھا اور جواب دیا تھا. He said what is the army? فوج کیا ہے؟ The army is the people in uniform. کہ یعنی فوج عوام ہے, یونیفارم ان کو پہنا دے تو وہ فوج ہے. تو فوج ہم میں سے ہے, اور میرے قائد اور میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 12 بار کہا ہے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری, اور میری بھی زندگی فوج کو لگے. اس پہ کیا بات ہے؟ یا کوئی ایشوز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بات چیت ہوگی, کیوں نہیں ہوگی.